رمضان کی جو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم شب برات کے نام سے مشہور ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں انشاءاللہ تعالی. آج 18 فروری 2024 ہے. آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے, تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے, مسجد تو نہیں, وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا, ایک آج کا وقت ہے, زمین و اسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی, لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن, صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے, تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, پگڑی باندھنا, یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں ہی شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے, چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے, کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں, انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر, ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں, وہ الیاس قادری صاحب ہیں, کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی, ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی, سمپل سی, بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں, صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی, وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی, اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا, ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر, بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا, میں 90s کی بات کر رہا ہوں, جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے, خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ, تو اس وقت اتنی زیادہ ہی ہوتی تھی. اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے. انار چھوڑنا, اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی, اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے. اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں ان کے بارے میں میرا موقف
ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں
ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا۔ متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے۔ بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو ہے سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ۔ وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی، لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا،
تو اتنے دو افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15 شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں۔ البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے۔ اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے۔ تو یہ روایت سندن تو درست ہے، لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بیسیکلی انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے، یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی۔ پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ وہ بھی ہے ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔ تو اب دیکھ لیں نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو، اور روزانہ بھی ہوتا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں۔ فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے۔ تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت، یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے، 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام بیز کے،
13, 14 اور 15 جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام 20 اسے کہتے ہیں، 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں، یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی اسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے، 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن، بہتر ہے اس میں ایام 20، 13، 14، 15. نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحہ کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا آیا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی آیا اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی اسلام کی حدیث بخاری مسلم میں، اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان. سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی حدیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی اسلام تو 13، 14، 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہیں کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی اسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے. یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے. اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا. جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی اسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کرے کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھئی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو، جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر. 15 شعبان المعظم
1445 ہجری. تو یہ روزہ خود بھی رکھیں, گھر والوں کو بھی رکھوائیں, اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا. تو وہ بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا, وہ نہیں رکھے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا. بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو, 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر. لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں, ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں, یہ صرف ترغیب کے لیے. اچھا, یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا. خارجی ہیں, مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں, لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں, یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے. اہل حدیث پلس ہیں, بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں. مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں, وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے, قرآن آپ نے سننا ہے. کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں. مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہیں, اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے. اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا یا سرہ کا, اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے, اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں, 13, 14, 15 3 روزے رکھ لیں. 3 نہیں رکھ سکتے, ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں, تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے, اور ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے. میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے, تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے, اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں, جس طرح 15 شعبان کا روزہ, اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں, ویسے سنت ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا, اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں, پورے مہینے میں. جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی, حتیٰ کہ میں نے مقبول تابعی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی, یہ تو موجود تھا, اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے, میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا. کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.